بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 6 ذی الحجہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی محمد بن عیسیٰ، کنیت ابو عیسیٰ تھی۔ آپ سن 2 ہجری کے قریب جیحون نامی سمندر کے ساحلی علاقے کے ترمس نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ والدین کے سائے عاطفت میں پلے بڑھے اور پھر علم نبوی حاصل کرنے کی خاطر سمندر کے اس پار خراسان، عراق اور حرمین شریفین کا سفر کیا اور وہاں کے علماء سے خوب استفادہ کیا۔ اللہ نے غضب کا حافظہ دیا تھا، جس کی مجلس میں بھی جاتے اس مجلس میں بیان کی گئی ساری روایتیں پہلی ہی بار حفظ کر لیتے۔ بعد میں آپ نے حدیث کی ایک ایسی کتاب لکھی جس نے انقلاب برپا کر دیا اور اس کی جامعیت اور ہماگیری نے علمی طبقے کو حیران کر دیا۔ اس میں سیرت، آداب، تفسیر، عقائد، احکام، فتنوں، قیامت کی نشانیوں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے فضائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کو ہم اور آپ جامع ترمذی کے نام سے جانتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی یہ کتاب حجاز، عراق اور خراسان کے علماء کے سامنے پیش کی تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جس کے گھر میں میری کتاب ہوگی سمجھو اس کے گھر میں نبی ہے۔ جو بات کرتے ہیں اخیر عمر میں آپ کی بینائی چلی گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 13 رجب المرجب سن 279 ہجری کو انتقال فرمایا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بکریوں کا اپنے اپنے مالک کے پاس چلے جانا۔ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قلعہ والوں سے مقابلہ کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک بکریاں چرانے والا آیا اور اسلام قبول کر لیا اور پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ، ان بکریوں کو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان کے منہ پر کنکریاں مار دے، اللہ تیری امانت ادا کر دے گا اور ان سب بکریوں کو اپنے اپنے گھر پہنچا دے گا۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو وہ سب بکریاں اپنے اپنے گھر پہنچ گئیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، حج کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا اس کو ادا کرو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، اعمال کی قبولیت کی دعا۔ اعمال قبول ہونے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اعمال اور دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ تعالی ہر بال کے بدلے میں نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا میں اور وہ جنت میں 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور بیچ کی انگلیوں کو پھیلا کر بتایا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، دین کو جھٹلانا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، میں نے تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، اس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے دین کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، نافرمانی اور بغاوت کا وبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا وبال تم ہی پر پڑنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف واپس آنا ہے تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت کا بازار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہے، اس میں صرف مرد اور عورتوں کی صورتیں ہیں۔ ان کو دیکھ کر جب آدمی کسی شکل کی تمنا کرے گا کہ میں بھی اس جیسا ہوتا تو اس کی شکل ویسی ہی ہو جائے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، زکام کا فوری علاج نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے سر میں جذام یعنی کوڑ کی جوش مارنے والی ایک رگ ہوتی ہے، جب وہ جوش مارتی ہے
تو اللہ تعالیٰ اس پر زکام مسلط کر دیتا ہے، لہذا زکام کا علاج مت کرو۔ فائدہ: حکماء حضرات بھی زکام کا فوری علاج بہتر نہیں سمجھتے، بلکہ کچھ دنوں کے بعد علاج کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔